الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس کی تعریف ہر وقت فرشتے کر رہے ہیں درود اور سلام میرے اور آپ کے محبوب پر جن کی تعریف کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔
محترم سامعین و حضرات، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اس جمعہ کو ہمارے لیے ایسا مبارک فرمائے، ایسا خوشخبری والا بنائے کہ ہمیں مدینہ شریف سے بلاوا آ جائے۔ حضور کے شہر کی حاضری اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو نصیب فرمائے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے، 18واں روزہ ہے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر پیش آیا۔ 19 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر حملہ کیا گیا، اور 21 رمضان المبارک کو مولا علی کی شہادت ہوئی۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں انہی دونوں چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ غزوہ بدر سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا پہلا معرکہ، اسلام کی پہلی وہ عظیم فتح جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا، فرق والا دن۔ غزوہ بدر کو حق اور باطل کے فرق والا دن کہا گیا۔ سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، غزوہ بدر کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے، جنگ بدر کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ مسلمان جب اس پر غور کریں گے، اس واقعہ پر نظر دوڑائیں گے، تو ایک نئی قوت اور طاقت، ہمت، جرت جو ہے وہ ایمان والوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 5 سورۃ انفال کی، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو شروع فرمایا۔ اور آپ کمال دیکھیں اس واقعہ کا کہ حضور جب اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضور کے باہر تشریف لانے کا جو منظر ہے اللہ اسے قرآن فرماتا ہے۔
یہ میں واقعہ کی ابتدا بتانے لگا ہوں۔ اللہ کو محبوب کا باہر تشریف لانا اتنا پسند ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی واقعہ بعد میں بیان فرماتا ہے، محبوب کا گھر سے باہر تشریف لانے کا اللہ پہلے ذکر فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انداز کیا ہے؟ یہ کیسا رنگ ہے؟ کما اخرج ربک من بیتک بالحق، اللہ فرماتا ہے اے محبوب، جس طرح آپ اپنے گھر سے حق کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس انداز پہ ذرا غور کریں۔ آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ باہر لے کر آیا۔ غور کیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ کون لے کے آیا؟ اللہ فرما رہا ہے میں خود لے کے آیا۔ یہ غور کریں ذرا، اس آیت کے اس لفظ پر غور کریں، کما اخرج ربک من بیتک بالحق۔ اللہ نے حضور کے گھر کا ذکر کیا، حضور کے باہر آنے کا ذکر کیا، حضور کے حق ہونے کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میرا محبوب خود باہر نہیں آیا، خود رب لے کر آیا۔ کیا انداز محبت ہے، کیا شان ہے کہ آپ جنگ بدر کے لیے جب باہر تشریف لاتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، حضور نے بدر کے مقام پر نشان لگانے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا بھی ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ یہ خبر حضور نے پہلے دے دی، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، پہلے ہی بتا دیا کون کس جگہ مرے گا، کون کس جگہ گرے گا، حضور نے پہلے ہی بتا دیا۔ اس جنگ میں حضور نے دعا بھی بڑی فرمائی، حضور نے دعا بھی بڑی فرمائی ہے، اور جس طرح کی دعا حضور نے جنگ بدر میں فرمائی، ایسی دعا حضور نے کسی موقع پہ نہیں فرمائی۔ بڑی حیران کن دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ 313 لے کے آ گیا ہوں، 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ نہ رہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ پھر بات تو ختم ہو جائے گی، پھر آگے اسلام کیسے چلے گا؟ یہ بات پھر دھیان کریں حضور کی دعا پر۔ اگر یہ ہلاک ہو گئے 313، اگر آج انہیں شکست ہو گئی تو پھر اسلام کیسے چلے گا؟ تیرے نام لیوا کیسے آئیں گے؟ حضور کی یہ دعا بتا رہی ہے
غور کریں، حضور کی یہ دعا بتا رہی ہے یہ 313 ہی ہیں جو آج میدان میں آئے بیٹھے ہیں، جب یہ رہیں گے تو اسلام رہے گا، یہ ہوں گے تو قیامت تک نام رہے گا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اس دعا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آج ایسی فتح عطا فرما، ایسی فتح عطا فرما کہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جو سونے محمد کے ساتھ ہوتے ہیں رب انہیں کتنی فتح عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو 313 ہیں، ان میں جو چوٹی کے نام ہیں، جو سر فہرست نام ہیں نا، وہ نام آپ کو ضرور آنے چاہیے۔ ان ناموں کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، بندے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جو سر فہرست نام ہے، حضور کے چاروں یار اس میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس میں موجود ہیں، اور دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے نام اس میں موجود ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ سونیا آج آپ نے جو دعا کر دی ہے، آج ہمارا بھی پھر یہ پروگرام بن گیا ہے کہ آج ہم بتا بھی دیں گے، دکھا بھی دیں گے کہ حق کس طرف ہے، حق کس طرف ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم حق کو حق کر کے دکھا دیں گے، باطل کو باطل کر کے دکھا دیں گے، مجرموں کو اچھا لگے نہ لگے رب جنگ بدر میں دکھا دے گا، بتا دے گا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات، چونکہ قرآن کی بات ہے تو قرآن کی بات بڑی قابل غور بات ہوتی ہے، ذرا اس پر غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجرموں کو برا لگے گا، یہ بات آپ سمجھے ذرا۔ جو مجرم لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ حق اور باطل الگ ہو جائے، وہ کہتے ہیں مکس چلے کام، مکس کام چلے، گول مول کام چلے، الگ ہو کے سسٹم نہ چلے، حق اور باطل اکٹھے چلیں۔ اللہ نے یہ بات واضح کر دی، اللہ نے اس آیت میں بتا دیا، بڑے دھیان سے جملہ سنیے گا، ترجمانی کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے بتایا ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, اللہ فرماتا ہے اسی حق دس بھی دینا ہے تے اسی حق بکھا بھی دینا ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ یہ مجرم لوگ جو ہوتے ہیں انہیں حق پسند نہیں ہوتا، جو منافق لوگ ہوتے ہیں انہیں حق پسند نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، منافق حق کی بات کر نہیں سکتا، مومن حق کی بات کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک نشانی ہے، ایک شان ہے۔ تو اللہ نے حق کو حق کر کے دکھا دیا،
باطل کو باطل کر کے دکھا دیا۔ کس طریقے سے دکھایا؟ بولیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی سارے زندگی جنگ بدر سنتے آ رہے ہیں، اللہ نے یہ حق اور باطل کیسے کر کے دکھایا؟ کن کے ذریعے سے دکھایا؟ چلیں اور نزدیک کر دیتا ہوں سوال کو، کیسے دکھایا حق اور باطل کو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ کس صورت میں رب نے حق کو دکھایا اور باطل کو الگ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو 313 میدان میں نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا، ان کے ذریعے سے رب نے بتایا کہ حق کیا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کی شان میں جملہ سن لیں، صحابہ کرام کی شان میں یہ جملہ لکھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں، یہ ایک تاریخی جملہ ہے، قیامت تک کے لیے یاد رکھا جانے والا جملہ ہے۔ وہ یہ ہے، کیا کہنے صحابہ کی شان کے جن کے وسیلے سے رب حق دکھائے۔ کیا کہنے صحابہ کرام کی شان کے جو ذریعہ بنے حق کا، حق کو دکھانے کا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ جو جنگ بدر میں اللہ کا حق ثابت کر رہے ہیں، حضور کا حق پر ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ اب آگے اللہ نے جو بات فرمائی وہ بڑی کمال کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، سونیا آپ تو 313 لے آئے ہیں، آپ 313 لے کر آئے ہیں، آج ہم ایسی مدد کریں گے کہ آج جنگ جو ہے بظاہر ہاتھ اٹھانے والا آپ کا صحابی ہوگا، اصل میں کام ہمارے فرشتے کر دیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں بڑی عجیب جنگ تھی، ہم یوں ہاتھ اٹھاتے اگلا بندہ پہلے تھلے، وہ پہلے گر جاتا۔ ایسے ایک صحابی نے کسی کی گردن کو پکڑا کافر کی، وہ ابھی گردن کو پکڑا نہیں، وہ پہلے لمبا ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو چھڑی لگائی، چھڑی بھی، تلواریں تو تھی نہیں کسی کے پاس، چھڑی کوئی تلوار بنایا ہوا ہے، اب عام بندہ دیکھنے والا کیا محسوس کرتا ہے بتائیں مجھے؟ سامنے والا تلوار لے کے کھڑا ہے، ادھر چھڑی لے کے کھڑا ہے، سوچیں کوئی ہے مقابلہ بظاہر؟ چھڑی کا تلوار سے کوئی مقابلہ ہے جی؟ ایک دو تلواریں لے کے کافر کھڑے ہیں، اور ادھر سے حضور کا صحابی جو ہے وہ چھڑی لے کے کھڑا ہوا، لکڑی کی چھڑی لے کے، باریک سی لکڑی کی چھڑی، ڈانگ سوٹا نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ڈانگ کی بات، ڈانگ سوٹے کی گل نہیں کرتا پیا، چھڑی کی بات کرو، چھڑی، باریک ٹہنی چھڑی، وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ادھر سے تلوار ہے، ادھر سے چھڑی ہے۔ اب دیکھنے والا تو یہی کہتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کس طرح جیتیں گے، یہ کس طرح شکست دے دیں گے، یہ چھڑی والا تلوار والے کو کیسے مار دے گا؟ عام جو بندہ عقل کے پیمانے پہ بات کو سوچتا ہے، مجھے بتائیں وہ کیا کہے گا؟ چھڑی والے کے بارے میں کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ سمجھدار کہے گا؟ عقل مند کہے گا؟ میں بڑی سادہ سی مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کو بہادر کہا جائے گا؟ اس کو جرت والا کہا جائے گا؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ آپ عقل والا بندہ یہ دیکھ کے کیا کہے گا کہ اس کو مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جان بچانی چاہیے یا جان دے دینی چاہیے؟ تو عقل والوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو کہیں گے یار تلوار کا چھڑی سے کیا مقابلہ،
لیکن صحابہ کرام نے چھڑی پکڑ کر تلواروں کے سامنے چھڑی کو لہرا کر بتایا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، یہ صحابہ کرام کا عشق ہے، جنون ہے، حضور سے محبت کا وہ رشتہ اور تعلق ہے۔ صحابہ کرام نے چھڑی پکڑ کر تلواروں کے سامنے چھڑیاں پکڑ کر یہ بتایا، جنگیں طاقت کے بل بوتے پہ نہیں لڑی جاتی، جنگیں جب بھی لڑی جاتی ہیں اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں۔ یہ اگر بات سمجھ آ جائے نا تو ساری بات ہی کلیئر ہے۔ اس لیے تو کہا یہ اسلام کا پہلا مارکا قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، اس کو یوم الفرقان کہا ہے قرآن نے۔ یہ اس دن نے فرق کیا حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ 313 کی تعداد 1000 بندے کے سامنے اس طرح نکل کے کھڑی ہے، 313 کی تعداد 1000 کے سامنے اس طرح کھڑی ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلواریں ہیں وہ کانپ رہا ہے اور جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے وہ مسکرا رہا ہے۔ کیسا منظر ہے، کیسی خوش بختی اور کیسی جرت ہے۔ چھڑی والا مسکرا رہا ہے، چھڑی والا گھبرا ہی نہیں رہا، اور جس کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہیں وہ کانپ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ بھئی یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی جرت ہے، اور صحابہ کرام کا وہ اعلان ہے جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں سونیا اسی کوئی موسیٰ دی امت تھوڑے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ جو سنیں حضرت حضور سے عرض کرتے ہیں سونیا ہم کوئی موسیٰ کی امتی تھوڑے ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا ہم نہیں جا کے لڑ سکتے، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نہیں جا کے لڑتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں سونیا ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں سونیا بس آپ ہماری پشت پہ رہیں، ہم جان دے بھی دیں گے جان لے بھی لیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اب اس جنگ میں صحابہ کرام اپنی اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، اپنی اپنی جرت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کیسا عجیب معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں ان کا بیٹا ہے اس جنگ میں، حضرت عمر بن خطاب کے سامنے ان کا ماموں ہے، رشتہ دار ہیں آپس میں گہرے قریبی رشتے جو مد مقابل ہیں سامنے، اور لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس وقت وہ ایمان والے نہیں تھے، تو بعد میں انہوں نے کہا اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے، کہا ابا جی آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں آپ کئی دفعہ میرے وار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، کئی دفعہ آپ میرے وار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے باپ میرا باپ ہے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا بیٹے یہ تو تھا کہ میں تیرے وار کے نیچے آیا، تو نے باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا، اگر تو ابو بکر کے وار کے نیچے آتا تو میں محمد کا غدار سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا۔ اے اچھی کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بات ہے نا جی، یہ بات ایک پیغام دے گئی ہے پوری امت کو۔ کیا؟ جب مسئلہ حضور کا آئے گا تو رشتہ داریاں نہیں دیکھی جائیں گی، جب مسئلہ حضور کی ذات کا آئے پھر بیٹے بیٹیاں باپ رشتہ داریاں نہیں دیکھی جائیں گی، اس وقت پھر حضور کی نسبت دیکھی جائے گی۔
ہر صحابی نے بڑی کمال بہادری دکھائی، بڑی کمال بہادری دکھائی۔ اب آگے آ جائیں، بہادری دکھائی، بڑی بڑی بہادریاں دکھائیں۔ 313 سارے کے سارے بہادر صحابہ جنہوں نے بہادری دکھائی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ 313 جو ہیں، ان سب نے مل کر کسے بہادر کہا وہ بتانے لگا ہوں۔ 313 کو بہادر سارے جگ نے کہا، سب نے کہا، قرآن نے کہا، حضور کے فرمان نے کہا، پوری دنیا کے مسلمان آج تک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 313 آئے تھے ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا بہادر ہی کوئی نہیں، نہ ساز و سامان، نہ کوئی لڑنے کی تیاری، نہ کوئی آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، صرف حضور کی بات پر نکل پڑے۔ ان سے بڑا بہادر کون ہے؟ جو اس دور کی سب سے سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان 313 سے بہادر کون ہے؟ جو اس دور کی سب سے سپر پاور کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ سارے سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کو، ان صحابہ کرام کی بہادری کو، اور صدقے جائیں حضور کے انعام دینے پر بھی۔ آپ نے فرمایا یہ جو 313 آ گئے ہیں نا، جو مرضی کرتے پھریں، رب بھی جنت نہ دینا پکی کر چھڑی۔ جو یہ جملہ پھر سنیں، کچھ باتیں بار بار سمجھنے غور کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جنت پکی ہے، فرمایا جو مرضی کرن پھر بھی جنت پکی ہے۔ اے جملہ میں پھر کہاں گا، اے حدیث ہے، حدیث پہ سنانا، یہ میں کوئی کہہ کے بخاوے۔ کسے نبی نے نہیں آج امت نو آکھیا، کسے اور نے کی کہنا؟ کسے نبی نے نہیں اپنی امت سے کہا جو مرضی کرتے پھرو جنت پکی ہے۔ کوئی مولوی کہہ سکتا ہے، کوئی پیر کہہ سکتا ہے، کوئی مفتی، کوئی بڑا بہت بڑا نیک پرہیزگار بندہ کہے ہاں جی لو بھی تسی بیٹھ، میں تمہیں کہا لو بھی جو مرضی کرتے پھرو تہاڈی جنت پکی ہے، کہہ سکتے ہیں؟ تسی کہنا بابا جی کی ہو گیا جی، ادھا بھی جنتا پکیاں ہوئی، وہ کدے ایویں بھی جنت پکی ہوئی؟ حضرت صاحب کی ہو گیا، خیر تے ہے تانوں، ایسے بھی جنت پکی ہوتی ہے جو مرضی کرتے پھرو، جو مرضی کرتے پھرو جنت پکی ہے۔ ایسے کیسے جنت پکی ہوتی ہے؟ ایسے جنت پکی نہیں ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے اور آپ کے کہنے پہ پکی نہیں ہوتی، وہ جو جنت کے مالک ہیں وہ پکی کر دیتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے نا، کیوں؟ کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم جنت کے، بولو بولو اونچی بولو، ہم جنت کے مالک نہیں ہیں، ہم جنت کے مالک نہیں ہیں، لیکن جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت جن کے سامنے جنت بھی محبت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جنت بھی جن کے سامنے محبت سے کھڑی ہو، اس ذات کو محمد کی ذات کہتے ہیں۔ اور جنت بھی جن کے سامنے کھڑی ہو کر فخر محسوس کرے، جنت بھی جن کے سامنے کھڑی ہو کر فخر محسوس کرے، اس ذات کو محمد کی ذات کہتے ہیں۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، میں نے تمہارے لیے بخشش بھی پکی کروا لی ہے، جنت بھی تمہارے نام کر دی ہے۔ جب بندہ امتحان میں آگے جاتا ہے تو ادھر سے انعام بھی بڑا آگے کا ملتا ہے، انعام بھی پھر آگے کا ملتا ہے۔
تو آج کی گفتگو کو اس نقطہ عروج پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ صحابہ ہیں 313 جن کی جنت بھی پکی ہے، بخشش بھی پکی ہے. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، ہر ایک کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، ہر ایک کے بخشش کے بارے میں شک ہو سکتا ہے. جن کا نام لے کر میرے نبی نے فرما دیا نہ ان کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی اور کھاتے میں جا سکتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب یہ 313 کی جو تعداد ہے، یہ سب سے عظیم بہادر، سب سے بڑے جنگجو، سب سے بڑے جرت مند اور سب سے تابع دار، سب سے نرالے حضور کے صحابی، سب سے زیادہ شان والے حضور کے یہ ساتھی، سب سے زیادہ ہمت والے حضور کے یہ سپاہی، سب سے زیادہ حضور پر جان قربان کرنے والے یہ صحابہ، جنہیں ساری امت بہادری کے نام سے پکارتی ہے اور یہ کہتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے، تاریخ اعلان کرتی ہے کہ غلام ہوں تو ایسے ہوں، عاشق ہوں تو ایسے ہوں، حضور کے عاشق ہوں تو ایسے ہوں، بہادر ہوں تو ایسے ہوں. اب یہ جو 313 کے بارے میں ساری تعریفیں کی جاتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ 313 مل کر کس صحابی کو سب سے زیادہ بہادر کہتے ہیں؟ تو آئیے دلوں کو تھام لیجئے اور سن لیجئے. اس جنگ میں جس ہستی نے سب سے زیادہ کافر مارے، سب سے زیادہ بہادری دکھائی، اس غزوہ بدر میں سب سے زیادہ کافر مارے، سب سے زیادہ بہادری دکھائی، سب سے زیادہ جرت دکھائی، سب سے زیادہ کفار کو للکارا، کفار کو واصل جہنم کیا، اس ہستی کا نام مولا علی ہے. اچھا، جسے یہ بات سن کے خوشی نہیں نا، وہ اپنا چیک اپ کروائے. میں فری مشورہ دے رہا ہوں، رمضان شریف میں یہ فری لگتے ہیں نا جی، فری دسترخوان، فری راشن، تو میرا ایک فری مشورہ بھی آج لے جائیں. ہاں آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں بھی بڑا ذرا زیادہ شدت محبت والا ہوں نا، اس لیے، اور یہ میں حقیقت آپ کو بتانے لگا اور فری مشورہ دینے لگا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کی آپ نے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جسے مولا علی کا نام سن کے خوشی نہ ہو، اسے اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اس کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہے. ہاں یہ کسی مذہب کا گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. علی کا تعلق، مولا علی کا تعلق کسی مسلک مذہب کے ساتھ نہیں، علی کا تعلق تاریخ کے ساتھ نہیں، مولا علی کا تعلق کسی مسلک طبقے کے ساتھ نہیں ہے، مولا علی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ہے. 70 کے قریب ٹوٹل کافر مارے گئے، 70 کافر ٹوٹل مارے گئے، ان میں 23 سے 24 کافر اکیلے مولا علی نے مارے. مولا علی پاک نے مارے. آج کچھ لوگوں کو مولا علی پاک کے نام سے مسئلہ ہوتا ہے، ان کے والد صاحب کا نام لیا جائے ان کو وہاں سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جنہ دے وڈیاں نو مولا علی نے ماریا ہوئے انہاں دی علی نال کیویں بن سکدی؟ نہیں سیدھی جی گل پہ. مرحب دی نسل اج بھی موجود ہے، نسلاں تو اتوں چلی آدھے نا، اتوں کم پچھوں ہی سارا تریا ہوتا نا.
وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے، آپ کئی سادہ بندے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یار انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے مولا علی دے نام دا، یہ پتہ نہیں اس کو کیا معاملہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنہ دے وڈیاں نو مولا علی نے ماریا ہوئے، ہاں جی دسو انہوں نے چنگا لگن گے مولا علی؟ نہیں صحیح دسو نا جی، انہوں نے تو نہیں، انہوں نے تو مولا علی دے نام انہوں نے کہنا یار یہ تو کوئی اور گل کرو۔ تے جنہ نو پتہ ہے تے جڑے مولا علی نال محبت کرنے والے نے، صحابہ کرام نال محبت کرنے والے نے، اس پورے سلسلے نال جڑے محبت کرنے والے لوگ نے، وہ مولا علی دا نام سن کے چپ نہیں کرتے، وہ تے مولا علی دا نام سن کے جھوم جاندے نے۔ تو میں آج کی اس گفتگو کو، چونکہ 21 رمضان المبارک کو مولا علی کی شہادت ہے، اس لیے میں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑا کہ آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جائے۔ میں نے کہا کیا کہنے مولا علی کے، اور جنوں سارا جگ، جنہیں سارا جگ بہادر کہے، جنہیں سارا جگ بہادر کہے انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، اور سارے صحابہ جسے بہادر کہیں اسے مولا علی کہتے ہیں۔ اتنے طاقت، اتنی ہمت، اور سارے کہہ رہے تھے جنگ بدر میں۔ میں سادہ ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جب مولا علی کافروں کو مار رہے تھے، واصل جہنم کر رہے تھے نا، تو خود سونے نبی پاک اور صحابہ کرام مولا علی کی جرت اور بہادری کو دیکھ کر کیا کہہ رہے تھے؟ لا فتح الا علی، علی جیسا فاتح ہے ہی کوئی نہیں، علی جیسی کسی کی تلوار ہی کوئی نہیں۔ توجہ توجہ، علی جیسا فاتح کوئی نہیں، علی جیسی کسی کی تلوار کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ جملہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اب اس سے اگلا جملہ فقیر سے سنیے۔ میں نے کہا جو علی کے ہاتھ میں تلوار آئے اس تلوار جیسی کسی کی تلوار نہیں ہو سکتی، تو علی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جنہ دی تلوار دا مقابلہ نہ ہوئے، جن کی تلوار کے مقابلے میں نہ کوئی آ سکے، اور جن کی تلوار جیسی کسی کی تلوار نہ ہو، اس مولا علی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کا پیغام اور آج کا خلاصہ یہ ہے، اس امت کے، یہ میں مولا علی پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں 21 رمضان المبارک کی نسبت سے، اس حوالے سے مولا علی پاک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جملے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ شان مولا علی ہے، یہ مولا علی کی شان ہے، یہ مولا علی ہیں جن جیسا بہادر کوئی نہیں۔ سب سے بڑے بہادر کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے صدیق کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے فاروق کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے غنی کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے بہادر کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے قاضی کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے سخی کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے مطہر کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے زاہد کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے نمازی کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے غازی کو مولا علی کہتے ہیں، سب سے بڑے مقام والے کو مولا علی کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، سب سے بڑے مقام والے کو مولا علی کہتے ہیں، سارے مقاموں کے مالک کو مولا علی کہتے ہیں، ایک اللہ اور محمد علی کو نہیں کہتے، باقی ہم سب کچھ علی کو علی کہتے ہیں۔
حضرات محترم، آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا پیغام یہ ہے کہ جس وقت اسلام کو جان کی ضرورت پڑے تو اس وقت جان دینا افضل ہے۔ جس وقت مال کی ضرورت پڑے، آج کا پیغام سن لیں، غزوہ بدر کا اور مولا علی کی شہادت کا اکٹھا پیغام ہی پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو غزوہ بدر کا پیغام ہے وہی مولا علی کی شہادت کا پیغام ہے۔ جو مولا علی کی شہادت کا پیغام ہے وہی غزوہ بدر کا پیغام ہے۔ اور یہ لفظ جو میں پیش کر رہا ہوں اسے پوری دنیا تک پہنچا دیں۔ غزوہ بدر کا خلاصہ پیغام اور غزوہ بدر کا اور مولا علی کی شہادت کا، دونوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا یہ شہادتیں اور مولا علی کی شہادت نے بتایا کہ ایمان اور اسلام یہ ہے کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑے اس وقت مال دینا اسلام ہے، جس وقت وقت کی ضرورت پڑے اس وقت وقت دینا یہ اسلام ہے، جس وقت بچوں کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے اس وقت بچوں کو قربان کرنا اسلام ہے، اور جس وقت اپنا آپ دینے کی ضرورت پڑے اس وقت اپنے آپ کو بھی مالک کے سامنے قربان کر دینے کا نام ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ پھر آپ اپنی مرضی کریں، نہیں، پھر اپنی مرضی نہیں۔ تو یہ اس قرۂ زمین پر، اس سرزمین پر یہ ایک انوکھی اور نرالی شہادت ہے میرے پاک امام میرے مولا علی کی۔ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ماہ رمضان، دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ، اور نمازوں میں سب سے بہترین نماز فجر، اور حالتوں میں سب سے بہترین حالت سجدہ۔ سجدے کی حالت میں مولا علی پر وار کیا گیا، سجدے کی حالت میں مولا علی پہ وار کیا گیا۔ بدبخت، اس بدبخت کو بھی پتا تھا کہ یہ علی ہے، اگر یہ سر اٹھا ہوا رہا تو میرا وار نہیں چل سکتا۔ یہ تو اتنا تو ان کو بھی خبر تھی کہ یہ علی ہیں، ان کے سامنے میں جیت نہیں سکتا۔ جب علی کا سر خدا کے آگے جھکا ہوا تھا تب اس بدبخت نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ تو حضرات محترم، یہ شہادتیں، یہ غزوے، یہ ایک پیغام اور میسج دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں موت سے ڈرا نہ کرو۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ خدا نخواستہ آ جائے تو پھر جان کو اہمیت نہیں دینی، پھر جو جان کی جان ہے، جو اس کائنات کی جان ہے، ان کو اہمیت دینی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔